السلام علیکم۔ میں یہ اپنے دادا پیر کی کتاب کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تعارف سے شروع ہو رہا ہے۔ تعارف میں حضور نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کتنے واسطے پڑھتے ہیں یہ سب اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کا حسب النسب کہاں سے چل رہا ہے اس کے بارے میں، آقا کی مرید ہونے کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں، آقا کے پھر میرے دادا پیر کے خلافت کا واقعہ لکھا ہوا ہے پورا تفصیل سے۔ یہ میرے دادا ابا کی کتاب ہے، یہ کوئی 250 صفحے کی ہے۔ میں نے پہلے 90 پیج ڈالے تھے، ابھی میں نے تقریباً 70-75 کے قریب یہ پیج ڈال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پیران اعظام کے بارے میں، ہمارے دادا پیر کے بارے میں پتہ ہو۔ یہ میرے دادا پیر کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد آقا نے کہاں کہاں حاضری دی ہے، آقا نے کون کون سا شغل کیا ہے، آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے کون کون سے وظائف کروائے ہیں اور کون کون سے شغل کرائے ہیں، اس میں تمام کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا آقا کے خلافت کا واقعہ بھی اس میں لکھا ہوا گیا ہے۔ سرکار کو آپ کے پیر و مرشد نے جب خلافت دی تو وہ معاملہ کیسا تھا، کس طرح آپ کو خلافت ملی، کس طرح آپ پر کرم نوازی ہوئی۔ حضور ننھے میاں سرکار و غریب نواز کی، غریب نواز نے خود خواب میں آ کر حضور ننھے میاں سرکار سے فرمایا کہ میاں ہمارے صاحبزادے صاحب کو خلافت عطا فرماؤ۔ تو سرکار نے تمام اپنے مریدین و خلفاء کو بلانے کے بعد میرے پردادا پیر حضور سراج السالکین شاہ محی الدین عرف ننھے میاں سرکار نے تمام کو بلایا اور کہا میں جنہیں اب خلافت دینے جا رہا ہوں وہ صاحبزادے صاحب ہیں، ہمارے پردادا پیر حضور سراج السالکین شاہ محی الدین احمد ننھے میاں سرکار یا آپ کے خاندان میں سے کسی نے بھی آج تک میرے دادا پیر کا نام حضرت خواجہ سید شاہ فتح محمد کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ صاحبزادے صاحب کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو آپ نے تمام مریدین اور تمام خلفاء سے کہا کہ میں اب جنہیں خلافت دینے لگا ہوں، میں صاحبزادے صاحب کو خلافت دینے لگا ہوں، آپ سب کی کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا حضور آپ مالک ہیں، آپ جو کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ تو جب میرے دادا پیر کو بلایا خلافت دینے کے لیے کہ جاؤ صاحبزادے صاحب کو بلا کر لاؤ، تو میرے دادا پیر نے معذرت کی کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، خلافت کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھے گا۔ تو سرکار جلال میں آگے اور سرکار نے کہا یہ خلافت میں نہیں، سرکار غریب نواز کے حکم سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ خلافت نامہ میں تمہیں دستار مبارک پیش کی دادا ابا کو، وہ کہا خلافت نامہ جو ہے وہ میں اجمیر آ کر غریب نواز کے روبرو آپ کو پیش کروں گا۔ یہ حضرت کے خلافت کے پورا معاملہ ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ پھر حضور ننھے میاں سرکار اجمیر شریف تشریف لائے اور آج میرے دادا پیر حضرت خواجہ سید شاہ فتح محمد صاحب حضرت کے بعد بھیلی شریف جانے سے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے غریب نواز کے روزے میں سے کوئی کاغذ عطا ہوا ہے، خواب میں آپ نے دیکھا۔ تو جب آقا آپ کے پیر و مرشد حضور سراج السالکین شاہ محی الدین احمد ننھے میاں سرکار نے جب آپ کو خلافت نامہ دیا، حضور غریب نواز کے روزے اقدس پر رکھ دیا، کہا غریب نواز سے کہا حضور آپ کے حکم سے میں نے شاہ فتح محمد کو شاہ فتح محمد بنا دیا ہے، لاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے دادا پیر پر وہ کرم نوازی غریب نواز کی اور آپ کے پیر و مرشد کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، میرے دادا پیر کی شبیہ میں نے آپ کو دکھائی، پہلے والی کتاب میں نے اپنے دادا پیر کی شبیہ لگائی ہے، جبکہ کتاب کے اندر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو کتاب جو ہے تو ابھی وہی شبیہ میں نے آپ کے سامنے، دوسری شبیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اپنے دادا ابا کی، تاکہ آپ لوگ سب اس کی یہ دیکھیں آقا کے تعلیم کا کہ آقا نے دینی تعلیم کہاں کہاں حاصل کی، کن کن بڑے استادوں سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی، اور آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی عبادات کرنے کا عمل کیسا تھا، آپ کس طرح ہر عمل کو کیا کرتے تھے، آپ کیسا لباس پسند کیا کرتے تھے، آپ کس طرح کے لباس کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیسی ٹوپی پہننا آپ پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ حضرت کے شغل کے 52 شغل آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے کروائے ہیں، اور اس میں طریقے چینج کر کے آقا دوبارہ وہی شغل دے دیا کرتے تھے۔
تو لہٰذا یہ سب معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ اپنے جیسے کتاب میں لکھا ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، اور کچھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی معلوم چل جائے گا، تاکہ آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو پیران اعظام کی محبت پیدا ہوگی۔ یا آستانہ پیران اعظام پر حاضریاں اور بیعت کا سلسلہ یہ اب وہ آ گیا ہے کہ آقا بیعت کیسے ہوئے تھے، حضور ننھے میاں سرکار کی بارگاہ میں آپ کیسے پہنچے تھے، یا یہ اور ہمارے حضور سرکار کے پیر و مرشد آپ کے والد صاحب آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا مرید ہو جاؤ، تو ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے کہ ابا ضروری ہے کہ جہاں باپ مرید ہوا ہے وہیں بیٹا مرید ہو، تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں اپنے لیے پیر کامل تلاش کر رہا ہوں، جہاں میرا دل رجوع کرے گا میں وہاں پر مرید ہو جاؤں گا۔ اس بیت کے مرید ہونے کے بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تو جب آپ حضور بیلی شریف حضور ننھے میاں سرکار کی خانقاہ میں حضور نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر جب پہنچے تو حضور ننھے میاں سرکار مسند پہ جلوہ نشین تھے، اور آپ اپنی دستار مبارک باندھ رہے تھے اور ترچھی نگاہوں سے ہمارے دادا پیر کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے آپ نے فرمایا یہ 2.5 بالش کے بچے ہیں، اور کہتے ہیں پیر ایسا ملے جو ایک نظر میں اپنے جیسا بنا دے۔ تو آپ نے جب یہ سرکار کے کلام سنے جو آپ کے من کے اندر تھے، وہ آپ حضرت کی زبان مبارک سے سنے، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا میں ان سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور ننھے میاں سرکار نے آپ کو مرید کرنے سے منع فرما دیا، آپ نے بڑی ضد کی، آپ رونے لگ گئے، تو آپ کے والد صاحب حضور ننھے میاں سرکار خیر محمد صاحب آپ کے والد صاحب حضرت جو ہیں حضور ننھے میاں سرکار کے پاس گئے کہ کہا حضور دنیا آپ سے فیض دے رہی ہے، تو اپنے اگر آپ سے فیض نہیں لیں گے تو اپنے کہاں جائیں گے؟ تو حضور ننھے میاں سرکار حضرت کے والد صاحب کے اصرار پر اور دوسرے مریدین و خلفاء کے اصرار پر حضرت کو بلایا گیا، کہا صاحبزادے صاحب یہ مت سوچنا کہ تم میں کچھ کمی ہے تو میں تمہیں مرید نہیں کر رہا، میں تمہیں مرید اس لیے نہیں کر رہا کہ تم غریب نواز کی آل ہو، سید ہو، آپ غریب نواز کی آل ہو، اور غریب نواز کا ہاتھ میرے سر پر ہے، تو ان کی آل پہ میں اپنا ہاتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا آقا یہ میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی غلامی میں لیں۔ تو حضور ننھے میاں سرکار نے آپ کو اپنی غلامی میں لیا، اور آپ کو پھر شغل اشغال میں لگایا، اور آپ کو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ 52 طریقوں سے شغل اشغال کروائے، اور ہر شغل کو طریقہ چینج کر کے دوبارہ بھی کروا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک عرفان میں روحانیت میں ایک طریقہ ہے، ایک شغل ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد آپ سے کروایا کرتے تھے، آپ کے پیر و مرشد کی خاص نظر کرم آپ کے اوپر، آپ غریب نواز کی خاص نظر کرم آپ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار غلام کو بھی آپ کی صاحبزادے کے ہاتھ غلام بنایا اپنا، اور مجھ پہ بھی بڑی کرم نوازیاں آج تک میرے دادا پیر میرے پیر و مرشد اور ابا کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے مرتے دم تک ان کرم نوازیوں کے سائے میں رکھے، اور مرنے کے بعد مجھے میرے آنکھوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریے گا، اللہ رب العزت میرے پیران اعظام کے صدقے میں، میرے دادا پیر کے صدقے میں، میرے پیر و مرشد کے صدقے میں، ابا کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں، میرے حضور ننھے میاں سرکار تاج الاولیاء سرکار حضور نیاز بن نیاز کے صدقے میں میری بھی دنیاوی معاملات کو حل فرمائے، روحانی معاملات کو حل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پیر بھائیوں کو، تمام پیر بہنوں کو اللہ پاک ترقیاں عرفان میں ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی پیر بھائی پیر بہنیں ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ عرفان میں ترقیاں عطا فرمائے، اور تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ رب العزت میری مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، انسان ہوں غلطی ہو گئی، تو اللہ رب العزت میرے پیران اعظام کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں میری غلطی کو کوتاہی کو معاف فرمائے، اور میرے پیران اعظام کا سایہ اور ان کا فیض مجھے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد ان کی نالین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے خاص دعا ہے کہ میرے دنیاوی جو معاملات ہیں اللہ پاک ان کو حل فرما دے، میرے گھریلو معاملات کو اللہ پاک حل فرما دے، اور اللہ پاک تمام پیر بھائیوں میں محبت اور عقیدت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح پیران اعظام سے محبت اور عرفان حاصل کرنے کے طریقے کو اللہ رب العزت ہم تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔